یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ المائدہ کے یہ 15ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ رسولوں سے جواب دہی کے حوالے سے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ آخرت بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 5 اجزاء ہیں۔ اللہ کی توحید پر ایمان کہ وہی اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فرما روا ہے، اطاعت اور بندگی اسی کے لیے ہے، کسی لحاظ سے کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے فرشتوں پر ایمان، یعنی فرشتے بھی اس کی مخلوق ہیں جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور وہ کسی صورت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تیسرے، اللہ کے رسولوں پر ایمان کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ بندوں کو منتخب کیا اور ان کے ذریعے سے ہدایت انسانوں تک بھیجی۔ اور چوتھے یہ کہ اس کی کتابوں پر ایمان کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ ان کی تعداد کوئی 315 بیان کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر جو کتابیں اور صحیفے نازل کیے ہیں، ان میں سے صرف 4 کے نام ہی قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے ہیں اور انہی کو ہم جانتے ہیں۔ اور آخرت یہ ایک حقیقت ہے، اسی طرح جیسے یہ دنیا حقیقت ہے، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور یہ آخرت دنیا کے اعمال کی بنیاد پر انسانوں کو ملے گی، جزا سزا ہوگی۔ تو اسی آخرت کے حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن بھی پیش نظر رہے۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن کہ جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، تمام رسولوں کو، فیقول، اور پھر اللہ ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، کہ تمہیں کیا جواب ملا، یعنی کیا ریسپانس دیا تمہیں تمہاری قوم نے جب تم نے میری دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ قالوا لا علم لنا، تو پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار ہمیں کچھ معلوم نہیں، انک انت علام الغیوب، تو ہی غیب کی یعنی پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار، ہم تو صرف اپنی قوم کے ظاہری رویے کو ہی محسوس کرتے تھے، اب ان کے دلوں میں کیا تھا یہ ہم نہیں جانتے۔ تو ہی ان حقیقتوں کو جاننے والا ہے، تو غیب کا علم رکھتا ہے، اصل علم تو تجھی کو ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن یہ جو سوال ہوگا پیغمبروں سے من جملہ، یہ حجت تمام کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو اس دن کو بھول نہ جانا۔ اللہ اپنے پیغمبروں سے بھی پوچھے گا کہ جو ذمہ داری تم پر میں نے عائد کی تھی، اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا، تو اس جواب کی تیاری آج کر لو۔ یعنی کیا جواب دیا ہے تم نے اپنے پیغمبر کی دعوت کا، ہم بھی اس کا احساس کریں، ہم بھی ڈھونڈ لیں یہ جواب اور جواب کی تیاری کریں کہ اللہ جب پوچھے گا تو ہم اس جواب کو اللہ کے سامنے ایسا جواب ہو کہ اچھا اجر اس کا ملے۔ اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کا ذکر فرمایا ہے۔ اس
رکوع میں بھی اور اس سے اگلے رکوع میں بھی، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمت علیک وعلی والدتک، کہ میری اس نعمت کو یاد کر جو میں نے تجھ پر اور تیری ماں پر کی تھی۔ اب دیکھیں کتنی بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ فرمایا وَإِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، پاک روح سے، یعنی تیری ماں کو بغیر خامد کے میں نے امید سے کیا، اور تیری پیدائش ہوئی تو ایک پاک روح سے تیری مدد ہوئی، یعنی تیری ماں کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی عورت نہیں تھی کہ جس پر الزام لگایا جائے، اور لوگوں نے الزام لگایا بھی، ان کی قوم کے لوگوں نے، یعنی کس طرح سے جو ہے میں نے تیری مدد کی پاک روح کے ساتھ۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ تو لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر آئیں گھر، یعنی پیدائش کے بعد جب ان کو لے کر آئیں، بڑی عجیب کیفیت میں تھیں کہ کیا جواب دوں گی، لوگ سوال کریں گے تو لوگ امڑ آئے کہ اے مریم یہ کیا کیا تم نے کہ یہ بچہ تیرے ہاں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیکھے کس طرح سے شہادت دی پاک دامنی کی، کہ وہ بچہ جو تھا وہ کلام کرنے لگا، اس نے خطبہ دیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، سورہ مریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے۔ تو فرمایا کہ تو گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرتا تھا اور بڑی عمر میں بھی پہنچ کر لوگوں سے کلام کرتا تھا۔ یہ سب احسانات ہیں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کر کے میں نے تجھے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، یعنی تجھے آگاہی دی ان سب چیزوں سے، کتاب اور حکمت، اور یہ دو کتابیں جو کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ طَيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کر کہ تو مٹی سے پرندے کی شکل کا ایک پتلا بناتا تھا میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے ہیں نا اپنے پیغمبروں کو، وہ اس دور کی مناسبت سے دیے ہیں۔ جب ہم گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ معجزات اس دور کے حوالے سے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بڑا رواج تھا، گلی گلی میں جادوگر موجود تھے، رسیاں پھینکتے سانپ بن جاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے معجزہ عطا کیا کہ ان کے پاس عصا تھا، وہ عصا کو پھینکتے تو ایک بڑا اژدہا بن جاتا تھا، اور اسی طرح سے ہاتھ جب وہ نکالتے تھے اپنی بغل سے باہر تو وہ سورج کی طرح سے چمکتا تھا، ایسی روشنی اس کی ہوتی تھی۔ اسی طرح لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیے جن کا یہ ذکر چل رہا ہے، اس دور میں لوگ بہت زیادہ مرد شناس تھے، سامنے سے آتے ہوئے کسی مریض کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اس میں یہ بیماری ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے کہ جو غیر معمولی نوعیت تھے، اور وہ کس طرح سے دیکھیں بیمار کو صحت عطا کرتے، اندھے کو بینا کر دیتے، مردے کو زندہ کرتے، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ یہاں دہرا رہے ہیں کہ یہ سب میری ہی اجازت سے تھا۔ یہ تو فرمایا کہ تو پرندے کی شکل کا مٹی کا ایک پتلا بناتا تھا، اس میں پھونک مارتا تھا اور میرے حکم سے وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تو پیدائشی اندھے کو بینا کرتا تھا، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑھی کو صحت یاب کر دیتا تھا، یعنی برس کے مرض میں جو مبتلا ہوتا تھا، بِإِذْنِی، میرے ہی حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، اور تو مردے کو نکالتا تھا میرے حکم سے،
مردے کو نکالنے سے مراد ہے کہ اسے موت سے زندگی کی طرف لے آتا تھا میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور وہ بھی وقت یاد رکھ جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا، بنی اسرائیل سے بچایا اس وقت، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، کہ جب تو ان کے سامنے بینات لے کر آیا، نشانیاں لے کر آیا، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ کفر میں مبتلا تھے انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے، سری جادو ہے یہ جو عیسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں۔ تو بتا کس نے تجھے بچایا اس وقت؟ یعنی تیری قتل کے در پہ ہو گئے تیری قوم کے لوگ، اور آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے محفوظ کر لیا، اور وہ پھر آئیں گے اس دنیا میں جو ہے یہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تو یاد کر کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل سے اس موقع پر بچایا کہ جب تو ان کے سامنے واضح نشانیاں لے کر گیا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو سری جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور اے عیسیٰ اس وقت کو بھی یاد رکھ جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا تھا، ان آمنوا بی و برسولی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی وہ حواریوں کا ایمان لانا وہ بھی میرے فضل اور میرے کرم سے تھا کہ میں نے کس طرح سے تیری مدد کی۔ سورہ صف میں وہ آتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ۔ تو یہ ہے کہ اس وقت جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اپنے حواریوں سے کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے، تو جو حواری تھے جو حقیقی اسلام قبول کرنے والے تھے انہوں نے کہا نحن حواریون، ہم ہیں تیرے مددگار، تیرے حواری۔ تو یہ ہے کہ وہ بھی سب میرے ہی فضل سے تھا۔ اور یہ ہے کہ قالوا آمنا، تو ان حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اے عیسیٰ ہم تیری دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، واشہد اور گواہ ہو جا بِأَنَّنَا مسلمون، کہ ہم تیرے آگے سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ وہ لوگ مسلم ہونا انہوں نے فخر کیا اس پر، یہ عیسائی یہ نام بعد میں انہوں نے رکھے ہیں ان کی قوم کے لوگوں نے، اللہ نے ہمیشہ سے اپنے پیروکاروں کا نام مسلم رکھا ہے، اور اس کا اعلان بھی فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا کہ وہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی، کہ جو لوگ بھی اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائے جنہوں نے دعوت قبول کی وہ سب کے سب مسلم تھے، اور جو دین تھا پیغمبروں کا سب کا ایک ہی دین تھا، اور وہ دین اسلام تھا، اور یہی دین ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی اور بھی تفصیل کے ساتھ آگے سلسلہ چلے گا، کوئی 1.5 رکوع ابھی اور بھی اس کا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔